بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ چین عالمی سپر پاور کا منصب سنبھالنے کو تیار۔ ان عظیم انقلابی معاوضے تنگ کی مخلصانہ قیادت نے چینی قوم کو شہرۂ آفاق بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ون بیلٹ ون روڈ اس صدی کا عظیم منصوبہ۔ ناظرین، عالمی افق پر چین کی مستحکم ہوتی ہوئی پوزیشن امریکہ، بھارت اور ان کے اتحادی ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یکم اکتوبر 1949 کو آزادی حاصل کرنے والا چین صرف 71 برس بعد عالمی حکمرانی اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی میں رہنما کردار ادا کر رہا ہے۔ 2 عشروں تک مغرب کے دشمنی کے باعث اسے اقوام متحدہ میں اپنے جائز مقام سے محروم رہنا پڑا۔ 25 اکتوبر 1971 چین کی سفارتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ عالمی ادارے میں مراعات بحال کی۔ اقوام متحدہ میں سیٹ کی بحالی کے بعد بیجنگ نے عالمی برادری سے تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دی۔ 1970 کے اختتام تک چین نے 120 ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ چین کی عالمی اقتصادی ترقی کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑا صنعتی، کارگو ٹریڈنگ، زر مبادلہ ذخیرہ رکھنے والا اور غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے والا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چینی بڑے فخر کے ساتھ اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ غربت اور کمزور معیشت سے چھٹکارا حاصل کر کے چین اب ایک عالمی سپر پاور کا منصب سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ چین نے نیا ایشیائی بینک بنا کر جہاں عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری ختم کی ہے، وہیں ترقی پذیر ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نکلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ 1950 میں چین کی بیرونی تجارت صرف 1 ارب 13 کروڑ ڈالر امریکی ڈالر تھی، لیکن 2019 میں ایک اندازے کے مطابق مجموعی درآمدات اور برآمدات کا حجم 450 کھرب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ 2006 کے بعد سے دنیا کی معاشی نمو میں چین کا حصہ پہلے نمبر پر آ گیا تھا۔ 1978 میں دنیا کی معیشت میں چین کا تناسب 1.8% رہا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد یہ شرح 16% ہو گئی۔ 2018 میں چین کی GDP میں 1952 کے مقابلے میں 174 گنا اضافہ ہوا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ چین کا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ہے، لیکن امریکی حکمران طبقے کی چال بازیوں سے متنفر ہو کر اس نے دنیا میں نئی منڈیوں کی تلاش شروع کر دی ہے، جیسے کہ افریقہ کی منڈیاں اور ایشیا کی، تاکہ چینی معیشت محض امریکہ پر انحصار نہ کرے۔ یاد رہے کہ یہی معاملہ چین کے نئی شاہراہ ریشم منصوبے کو عملی شکل دینے کا سبب بنا۔ چین نے غیر ضروری مسائل میں الجھے بغیر خاموشی سے اپنی معاشی ترقی کا سفر جاری رکھا، لیکن قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ بحیرہ جنوبی چین، جسے ساؤتھ چائنا سی بھی کہا جاتا ہے، دونوں بڑی قوتوں کے مابین وجہ تنازع بن گیا۔ لہٰذا 2010 کے بعد چینی حکومت نے نت نئے ہتھیار بنا کر دفاع پر بھرپور توجہ دی۔ امریکہ ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آج چین سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھی اہم اقدامات کر رہا ہے۔ بیجنگ کے فوجی عزائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ امریکہ کی برتری کو چیلنج کرنے کی تیاری میں ہے۔ چین کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، سب سے بڑی انفرادی قوت ہے۔ گزشتہ برس اس نے افریقی ملک جبوتی میں اپنا فوجی اڈہ بنایا، جو امریکی فوجی اڈے کیپ ٹیمز سے بھی چند ہی میل کے فاصلے پر ہے، جسے امریکہ 9/11 کے بعد قائم کر کے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں اپنی بڑی اور اہم فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بحر الکاہل میں پہلے سے ہی چین کی سب سے بڑی بحریہ موجود ہے، جس میں سے 300 سے زائد جہاز ہیں۔ چین رواں صدی کے سب سے بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جسے BRI بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت دنیا کے 70 ممالک کو ریل کے نظام، بحری اور زمینی راستوں سے جوڑنا ہے۔ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بننے والے ایک پٹی اور ایک شاہراہ یعنی ون بیلٹ ون روڈ اس منصوبے میں زیادہ توجہ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹیشن، توانائی پر دی جا رہی ہے۔ دنیا کے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ جنگوں کے شکار خطے بھی چین کے اس عظیم منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں۔ چین نے اب جو نئی شاہراہ ریشم کا منصوبہ بنایا ہے، وہ کئی اقتصادی راہداریوں اور ایک بحری شاہراہ ریشم پر مشتمل ہے، جبکہ اس سے ہٹ کر گیس پائپ لائن، آئل پائپ لائن، ریل اور روڈ اور دیگر منصوبے بھی اس کا حصہ ہیں۔ شاہراہ ریشم ایسا قدرتی قدیم زمینی راستہ تھا جو کہ یورپ و ایشیا کے تاجروں اور سیاحوں کو چین، ایران اور رومن سلطنت سے جوڑتا تھا، اور اب اسی راستے کو دوبارہ فعال کر کے
فاصلوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے تقریباً 1000 منصوبوں کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، جس کی لاگت 1200 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، یعنی $1.2 ٹریلین۔ ایشیائی، افریقی اور یورپی ممالک میں چین کا بڑھتا اثر و رسوخ عالمی طاقتوں کے لیے شدید بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ خوشگوار آب و ہوا اور قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطے پر امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ 4,75,79,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے براعظم ایشیا کے 55 ممالک میں 4.5 ارب کے لگ بھگ دنیا کی 60% آبادی موجود ہے۔ امریکہ اور بھارت بحر ہند میں چین کی بڑھتی قوت کو دونوں ممالک براہ راست خطرہ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ کسی صورت خطے میں اس کی سیاسی اور معاشی برتری نہیں چاہتے۔ جنوبی چین کے سمندر سے بحیرہ ہند، بحیرہ عرب، آبنائے ہرمز، خلیج فارس، خلیج عمان، خلیج عدن اور بحیرہ احمر سے بحیرہ روم تک بحری راہداریوں کو جوڑنے کا منصوبہ بھی ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے۔ جنوبی چین سے شروع ہونے والے زمینی راستوں پر شاہراہوں کو منسلک کرنے کا منصوبہ جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مغرب کے ایشیائی ممالک اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے، جہاں یورو ایشیا یعنی یورپ اور ایشیا کو ملانے والی شاہراہ کو بھی اہم ترین سمجھا جا رہا ہے۔ چینی ماڈل میں ترقی استحکام کی ضمانت بن چکی ہے۔ دنیا کے متعدد ممالک میں چینی سرمایہ کاروں نے محفوظ ڈالرز کے ذخائر کی انبار سازی کا وسیع پیمانے پر آغاز کر رکھا ہے، جس کے لیے روزگار کے نت نئے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں۔ چائنا کی کامیابی کو نظام کی اچھائی قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ انتخابی سیاست کی بجائے یہاں مرکزیت کے یعنی سینٹرل گورننس کو اسٹرانگ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے گڈ گورننس پر یقین رکھا جاتا ہے۔ 1978 سے 2019 کے دوران اس کا گروتھ ریٹ جس اوج سے بڑھا ہے، اس ترقی کو دنیا کا کوئی بھی ملک آج تک اتنے طویل عرصے تک قائم نہیں رکھ سکا۔ چینی قیادت جس کی رہنمائی صدر شی جن پنگ کر رہے ہیں، جہاں اپنی فوکس معاشی ترقی اور اندرونی استحکام پر رکھا ہوا ہے، وہیں اب وہ عالمی امور پر بھی گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ چین اگر افغان مسئلے پر فعال کردار ادا کر رہا ہے تو مشرق وسطیٰ میں بھی موجود ہے۔ افریقہ کی سیاست کے ساتھ ساتھ وہ اب خاص طور پر جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی اہم طاقت بن چکا ہے۔ چین کی برآمدات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جن کی مالیت $2,401 بلین ہیں، یعنی 2.4 ٹریلین امریکن ڈالر، جبکہ امریکہ اس کے مقابلے میں $1,501 بلین کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جو کہ سپر پاور بھی ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ سپر پاور کو اب چائنا عالمی معیشت میں پچھاڑتا جا رہا ہے، امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا، جو کہ 2024 تک کہا جا رہا ہے ماہرین کے مطابق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں چین کی بڑھتی ہوئی صنعتی، دفاعی اور جوہری صلاحیتوں سے بالکل اسی طرح خائف ہیں جس طرح امریکہ 1980 میں جاپان کی ترقی سے خوف میں مبتلا تھا۔ دنیا میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کے ساتھ چین پرامن بقائے باہمی اور سب کے لیے فائدہ مند تعاون کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کو فعال طور پر فروغ دے رہا ہے۔ 2019 میں چین نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عالمی برادری میں مثبت انرجی شامل کی۔ چینی حکومت نے بہترین منصوبہ پر عمل کرتے ہوئے 70 کروڑ سے زائد افراد کو غربت سے باہر نکالا ہے، جو کہ پاکستان کی 3 گنا سے زائد آبادی بنتی ہے۔ پاکستان اور چین کا اتحاد دفاعی اور اقتصادی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ طویل ترین خانہ جنگی کے بعد عظیم انقلابی قائد ماؤ زے تنگ نے دارالحکومت بیجنگ کے مرکز میں واقع تھیان من کے مرکزی دروازے چبوترے پر کھڑے ہو کر جب عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا تو پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے چین کی حیثیت کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 31 مئی 1951 میں قائم ہوئے اور 1962 کی چین بھارت سرحدی جنگ کے بعد پاکستانی قیادت نے چین کو خطے میں ایک متبادل طاقت کے طور پر ابھرنے میں مدد فراہم کی۔ 1966 میں فوجی تعاون کا آغاز ہوا۔ 1978 میں چین اور پاکستان کے درمیان واحد زمینی راستے کراکرم ہائی وے پر باقاعدہ افتتاح ہوا۔ 1984 میں پاکستان اور چین کے درمیان جوہری توانائی کے میدان میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ چین پاکستان کو دفاعی پیداوار میں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروکر کر لا رہا ہے۔ سی پیک منصوبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی تکمیل سے یقیناً خطے میں معاشی انقلاب برپا ہوگا۔